together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Giloria. ख्वातीनो हज़रात के इस एपिसोड में इस्तकबाल है आपका. आज हम मशहूर अफसाना निगार सैयद मोहम्मद अशरफ साहब का एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मकबूल अफसाना बाद सबा का इंतज़ार सुनेंगे. तो आइए सुनते हैं अफसाना. डॉक्टर आबादी में दाखिल हुआ. रास्ते के दोनों जानिब ऊंचे कुशादा चबूतरों का सिलसिला उस इमारत तक चला गया था जो ककैया ईंट की थी, जिस पर चूने से कलई की गई थी. चबूतरों पर अनवाउ अक़साम के सामान एक ऐसी तरतीब से रखे थे कि देखने वालों को मालूम किए बगैर कीमत का अंदाज़ा हो जाता है. सामान फरोख्त करने वाले मुख्तलिफ रंगों और नस्लों के नुमाइंदे थे जो अपनी अपनी दुकानों पर चाको चौबंद बैठे थे. चबूतरों का ये सिलसिला उस इमारत पर जाकर ख़त्म नहीं होता था, बल्कि इमारत के दूसरे रुख पर उसी तरह के चबूतरे अनवाउ अक़साम के सामान के साथ सजे हुए दूर तक चले गए थे. रास्ते में गठीले बदन के मर्द कंधे पर मशकीज़ें लटकाए हाथों में कटोरा पकड़े बजा रहे थे और छिड़काव करते फिर रहे थे. ख़रीदार मुख्तलिफ़ कबीलों, गिरोहों और रंगों की पोशाक पहने उस चबूतरे से इस चबूतरे तक आ जा रहे थे. रास्ता तरह तरह की शीरीं, नरम, सख्त, करख्त, चटकती हुई दखी सुखी आवाज़ों से भरा हुआ था. ककैया ईंट की सफ़ेद इमारत की दीवारें नाकाबिले उबूर हद तक ऊंची थी. उनमें जगह जगह दर, दरीचे और रोशनदान थे और उनमें से आती हुई हू हक की पुरअसरार गूंजदार आवाज़ें बाज़ार में साफ सुनाई दे रही थीं. बाज़ार में खड़े होकर इन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता था जैसे इन आवाज़ों के जिस्म हों और उन जिस्मों पर दराज सफ़ेद रेशम जैसी दाढ़ियाँ हों और कानों के नीचे तक खेलती हुई नरम नरम काकुलें हों. इन आवाज़ों को सुनकर ऐसे पुरसुकून का एहसास होता जो सख्त लौ में कोसों का सफ़र पा प्यादा तय करने के बाद ठंडी सुराही का सोंधा सोंधा पानी सैर होकर पीने को मिलता है. नीची नीची दीवारों वाली इन नूरानी इमारतों को चारों तरफ से सुतूनों, बुर्जियों, मीनारों और फाटकों ने घेर रखा था जो बज़ाहिर किसी महल की मौजूदगी का एहसास दिलाते थे. किसी ने शायद बहुत कोशिश भी नहीं की होगी और अगर करता भी तो गालिबन ये जानना बहुत मुश्किल होता कि बाज़ार इस सफ़ेद इमारत को घेरे हुए है या बाज़ार इस सफ़ेद इमारत का बाहरी हिस्सा है या ये दोनों सुतूनों और मीनारों वाली इमारत के नाकाबिले तक़सीम हिस्से हैं.
یہ تینوں کسی واحد نقشے کی بنیادی لکیروں کی طرح ایک دوسرے سے متصل اور مسلسل تھے۔ محل نما عمارت کے اندر سے کبھی کبھی تیز آوازیں بلند ہوتیں جو سفید عمارت کے ہو حق اور بازار کی چہکتی رنگا رنگ آوازوں پر ایک لمحے کے لیے چھا جاتیں۔ کبھی کبھی یہ وقفے طویل بھی ہو جاتے، پھر اچانک یہ بھی ہوتا کہ بازاروں کی آوازیں دھیمی دھیمی سرگوشیوں کے لب و لہجے میں بلند ہوتیں، ان میں کھنکھناہٹ پیدا ہوتی، بہت سی آوازیں مل جاتی اور پھر سفید عمارت، نورانی کاکلدار آوازیں بازار کی آوازوں کے ساتھ مل کر محل کی سب آوازوں کو ڈھانپ لیتی۔ ڈاکٹر نے ہاتھ لگا کر جنیو برابر کیا، گلے میں پڑے آلے کو ٹٹول کر محسوس کیا اور ہاتھ میں تھامے بیگ کو مضبوطی سے پکڑے اس اونچے مستطیل کمرے میں داخل ہو گیا جو اس آبادی اور عمارتوں کے عین درمیان میں واقع تھا۔ ایک لمحے کو ٹھٹک کر اس نے کمرے کی سوگوار ٹھنڈی خاموشی بھری فضا سے خود کو ہم آہنگ کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس بے پناہ حسین کمرے کو دیکھ کر سہم گیا ہو۔ کمرے کے درمیان مدر پایوں کی ایک بڑی اور حسین مسہری پڑی تھی جس کے سرہانے کے سیاہ حصے میں نفیس کام بنا ہوا تھا۔ مسہری پر قیمتی اور مرعوب کرنے والا بستر لگا ہوا تھا اور اس بستر پر وہ بدن رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک دراز قد نہایت حسین و جمیل خاتون تھی۔ اس کے بال ترکی نداد عورتوں کی طرح سنہرے تھے جس سے عمر کی شہادت نہیں ملتی تھی۔ اس کی پیشانی شفاف اور ناک ستواں اور بلند تھی، آنکھیں نیموا اور سرمگی تھیں، ہونٹ اور رخسار بیماری کے باوجود گلابی تھے، ہونٹ بھی نیموا تھے اور سفید موتی سے دانت ستاروں کی طرح سانس کے زیر و بم کے ساتھ ساتھ رہ رہ کر دمک رہے تھے۔ شفاف گردن پر نیلگوں مہین رنگیں نظر آ رہی تھیں اور گردن کے نیچے کا عورت حصہ اٹھا ہوا اور مخروطی تھا۔ سات زمین کو لہو کے ابھار سے لگے ہوئے رکھے تھے۔ ڈاکٹر نے غور سے اس کے ہاتھوں پیروں کو دیکھا اور ایک عجیب بات محسوس کی کہ خاتون کے بھرے بھرے ہاتھ اور پیر محنت کے عادی ہونے کی غمازی کر رہے تھے، لیکن انہیں نرم اور صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ مریضہ کی سانس بے ترتیب تھی، کئی لمحوں تک بدن ساکت نظر آتا، پھر یکایک جھٹکے کے ساتھ بے ترتیب سانس آنے لگتی۔ مسہری سے ٹکا ہوا وہ دراز قد شخص استادہ تھا جس کی سر اور بالوں کو ایک گوشے دار کلاہ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ سرخ و سفید معمر چہرے پر خوبصورت داڑھی تھی جو باترتیب نہیں تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں جلال و جمال کی پرچھائیاں رہ رہ کر چمکتی تھیں۔ اپنی شخصیت اور لباس سے وہ کبھی بادشاہ لگتا، کبھی درویش۔ ڈاکٹر مسہری کی دوسری جانب اس شخص کے مقابل سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر دیر تک مریضہ کو دیکھتا رہا۔ وہ شخص متفکر آنکھوں سے مریضہ کو ایک ٹک دیکھتا جا رہا تھا۔ دفتن ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ اس بڑے مستطیل کمرے کے چاروں طرف بہت سے کمرے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان پردوں کے پیچھے چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، دھیمی دھیمی مغموم سرگوشیاں اور دبی دبی آہیں سنائی دے رہی ہیں۔ کسی کسی کمرے میں نو عمر بچوں کی شور مچانے والی آوازیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ جب ان آوازوں کا شور ایک خاص آہنگ سے زیادہ بلند ہو جاتا تو دراز قد شخص کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں کھنچ جاتیں۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ پردے کے پیچھے سے بلند ہونے والی سرگوشیاں قابل فہم ہیں، لیکن ان کا تعلق کسی ایک زبان سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے قدرے وقفے کے بعد مریض کا حال جاننے کے لیے اس شخص کے رشتے کے بارے میں سوچا۔ یہ آپ کی کون ہیں؟ عزیزہ ہیں؟ کیا؟ عزیزہ کا مطلب بہت عزت والی اور بہت پیاری بھی۔ آپ سے سمبندھ کیا ہے؟ میں ہی رب مجازی ہوں۔ ڈاکٹر آنکھیں پھیلائے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر آواز صاف کر کے بولا، ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے جاننا چاہیے کہ روگی کو کیا روگ ہے۔
रोग के बारे में जानने के लिए आपसे उनके संबंध के बारे में पूछना आवश्यक है। आप जो संबंध बता रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ सका। दराज कद इंसान तकलीफ के साथ मुस्कुराया। आप मालूम कीजिए, जो कुछ मेरे इल्म हुजूरी में है आपके रूबरू पेश करूंगा। डॉक्टर के चेहरे के तासुरात से महसूस हो रहा था कि वो इस जुमले को मुकम्मल तौर पर ना समझ पाने के बावजूद मुतमईन है कि वो शख्स मरीज़ा के बारे में बहुत कुछ या सब कुछ जानता है। ये दशा कब से है? बहुत अरसे से। फिर देर तक खामोशी रही। खामोशी और ज़्यादा गहरी महसूस होने लगी थी कि बराबर के कमरों से उसी काबिल फ़हम मगर नामानूस ज़बान में सरगोशियाँ बुलंद हो रही थीं। दराज कद इंसान ने डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी पढ़ी और इस बार वो तफसील से गोया हुआ। अजीज़ा, मेरी मुराद मरीज़ा ने मुद्दतों से ग़िज़ा को मुँह नहीं लगाया है। घरेलू नुस्खों से तैयार शुदा अद्वियात होठों तक तो पहुँच जाती है, लेकिन मैदे तक नहीं जा पाती। मरीज़ा अपने मर्ज़ का इजहार बज़ाते खुद कभी नहीं करती। कभी कभी जल्द बदन बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो जाती है और ज़िंदगी के सारे आसार ख़त्म होते महसूस होने लगते हैं। तनफ़ुस की बेतरतीबी तरद्दुद का सबसे बड़ा सबब है। किस चीज़ की बेतरतीबी? डॉक्टर ने पूछा। तनफ़ुस की, मुराद सांसों की बेतरतीबी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और झिझकते हुए पूछा, क्या मैं रोगी को आला लगाकर देख सकता हूँ? ज़रूर। अजीज़ा कभी भी पर्दा नशी खातून नहीं रही। मरीज़ा की सांसें उस वक्त निस्बतन मामूल पर थीं। डॉक्टर ने सीने पर पड़े कामदार दुपट्टे को तहजीब से एक तरफ किया और सीने पर आला रख कर गौर से सुना। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने जल्दी से आला हटाया और कान लगाकर कमरे के हर कोने से उभरती महीन से महीन आवाज़ों को सुनना चाहा। कमरे में सांसों के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। उसने फिर आला लगाया। उसके चेहरे पर फिर हैरत के आसार नमूदार हुए। वो देर तक आले को सीने पर रखे आंखें बंद किए कुछ सुनता रहा। मरीज़ा के चेहरे पर जितने वक्त तक आला रहा, इत्मीनान रहा। डॉक्टर ने आला हटाया और बेचैन आवाज़ में बोला, रोगी का दिल बहुत अच्छी हालत में है। किसी रोग का कोई निशान नज़र नहीं आता। दराज कद इंसान के चेहरे पर कोई तहज्जुर नमूदार नहीं हुआ। क्या इस बात से आपको अचरज नहीं हुआ? नहीं। दराज कद इंसान का जवाब मुख्तसर था। डॉक्टर को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, अब जो बात आपको बताऊंगा उसे सुनकर आप उछल पड़ेंगे। रोगी के दिल से संगीत की लहरें निकल रही हैं, जिन्हें मैंने कई बार सुना है। दराज कद इंसान धीमे से वक़ार के साथ मुस्कुराया और आहिस्ता से असबात में सर हिलाया। दराज कद इंसान के इत्मीनान पर डॉक्टर को हैरत हुई, लेकिन उसने सिलसिले कलाम जारी रखा। हृदय की चाल से जो धुन फूट रही थी, उसमें नदी के बहने की कलकल थी, हवा की मधुर सरसराहट थी, पंछियों की चहकार थी। दराज कद इंसान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। डॉक्टर को महसूस हुआ कि दराज कद इंसान किसी पिछली बात को याद करके कहीं खो गया है। दराज कद इंसान गोया हुआ। इस आवाज़ में मैदान जंग में तबुल पर पड़ने वाली पहले ज़रब की आवाज़ का इर्तिआश भी होगा। दो मोहब्बत करने वाले बदन जब पहली बार मिलते हैं और एक दूसरे को अपने होठों से महसूस करते हैं, वो नर्म लज़्ज़त भरी आवाज़ें भी होंगी। मुल्लागिरी रंग के उबा पहने सूफी के नारे मस्ताने की गूंज भी होगी। दरबार में खून बहा का फैसला करने वाले बादशाह की आवाज़ की गरज भी शामिल होगी। सहराओं में बहार की आमद से मुतशक्किल होने वाली जंजीर की झनक भी होगी और बंजर ज़मीन पर पड़ने वाली मौसम बर्शगाल की पहले कतरे की खनक भी होगी। बरत सितारे और तबले की वो खामोश हो गया। हाँ, कुछ इस प्रकार की आवाज़ें हैं, पर उन्हें शब्दों में बता पाना बहुत कठिन है, डॉक्टर बोला। अचानक बराबर के कमरे से एक नौ उम्र का लड़का निकला।
डॉक्टर ने लेडी को क्या रोग बताया? अंदर से इंक्वायरी की है। यह आवाज सुनते ही मरीजा के चेहरे का रंग बदल गया और सांसें यकायक बेतरतीब हो गईं। दराज कद शख्स के चेहरे पर नागवारी का धुआं फैल गया। अंदर जाओ, अंदर जाओ, खबरदार बिला इजाजत यहाँ कदम ना रखना। 9 उम्र बच्चा हैरत से उसे देखता हुआ अंदर चला गया। डॉक्टर ने मरीजा के सुनहरे बालों में कंघी करने वाले अंदाज से जड़ों तक उंगलियां ले जाकर कासा सर पर हथेली जमा दी। फीवर बढ़ रहा है, वो बड़बड़ाया। पेशानी की पसीने के कतरों से अपनी हथेली को नम करता हुआ वो आंखों तक हाथ ले गया। अंगूठे के नरम पेट से आंख के पपूटे को आहिस्तगी से ऊपर उठाया। आंखों की सफेदी चमकी, रुखसारों की गर्मी हाथ की पुष्ट से महसूस करता हुआ वो धीमे से बोला, असल मर्ज का ताल्लुक तनफ्फुस से है। डॉक्टर ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कुछ सोचा और फिर मरीजा के उभरते दुपट्टे सीने पर आंखें जमा दीं। डॉक्टर ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कुछ सोचा और फिर मरीजा के उभरते डूबते सीने पर आंखें जमा दीं और बेतरतीब सांसों का मुआयना करने लगा। डॉक्टर ने सीधे खड़े होकर बहुत यकीन के साथ कहा, इस रोगी के सारे शरीर में जीवन है, केवल सांस की प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेफड़े की खराबी का कोई इलाज नहीं है। क्या आपको यकीन कामिल है कि आज़ाए तनफ्फुस कतअन बेकार हो चुके हैं? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा तो उसने डॉक्टर को आसान जबान में सवाल समझाया। डॉक्टर ने आला लगाकर पहली बार फेफड़ों को देखा, देर तक देखता रहा, फिर बोला, बड़ी विचित्र बात है, फेफड़े बिल्कुल ठीक हैं पर पूरी सांसें नहीं चल पा रही हैं। पूरी सांस लेने से बदन के दीगर आज़ा की कुव्वत का क्या ताल्लुक है? दराज कद इंसान ने सवाल किया। बहुत बड़ा संबंध है। ताज़ा हवा जब फेफड़ों के रास्ते रक्त में मिलती है तो जीवन का स्वरूप बनता है। वो जीवन रक्त के साथ मिलकर शरीर के हर अंग को शक्ति देता है। पूरी हवा ना मिले तो लाल रक्त थोड़ी देर बाद नीला पड़ जाता है और शरीर के हर भाग में रोग छा जाता है। आपका गुमान है आज़ाए तनफ्फुस अपना काम बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं, तो फिर बदन में ताज़ा हवा की कमी क्यों है? शरीर में ताज़ा हवा की कमी इसलिए है कि इस कमरे में ताज़ा हवा नहीं है। डॉक्टर ने एतमाद के साथ जवाब दिया। इस कमरे में खुलने वाले बाकी कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं। इन कमरों में बाहर की तरफ बेशुमार खिड़कियां हैं। दराज कद इंसान ने तफसील से बताया, पर मुझे लगता है कि किसी खिड़की की ताज़ा हवा नहीं आ रही है। दफतन बराबर का एक कमरा खुला और एक 9 उम्र लड़की फ्रॉक स्कर्ट पहने दाखिल हुई। मामा ने पूछा है कि लेडी का फीवर डाउन हुआ कि नहीं? मरीजा का बदन एक लम्हे को तड़पा और सांस फिर बेतरतीब हो गई। दूर हो जाओ मेरी निगाहों के सामने से, नाहंजार। दराज कद इंसान शदीद तैश के आलम में दांत पीसते हुए आवाज के आहंग को कम करते हुए बोला, आप एंग्री क्यों होते हैं? मेरे को हाल पूछने अंदर से मामा भेजती हैं। मेरी मिस्टेक किधर होती? लड़की ने नाक फुलाकर एहतजाज किया। उस लड़की के अल्फाज, लहजे और आवाज से दराज कद इंसान पर पागलपन जैसा दौरा पड़ गया। डॉक्टर ने बमुश्किल उसे समझाया, लड़की को हाथ के इशारे से अंदर जाने को कहा। फिर डॉक्टर ने बोला, मेरे पास एक ही दवा है। इस प्रकार के रोगी के लिए किसी भी डॉक्टर के पास एक ही मेडिसिन होती है। वो मेडिसिन देकर फेफड़ों की बारीक बारीक नसों को फुलाया जा सकता है ताकि उनमें ताज़ा हवा भली भांत भर जाए। पर क्या? दराज कद इंसान ने बेसब्री से पूछा। पर यह दवा तभी काम करती है जब रोगी को अच्छी मात्रा में ताज़ा हवा मिल सके, तभी तो फेफड़ों की फूली हुई सांसों में हवा जाएगी। जब ताज़ा हवा ही न हो तो केवल फेफड़ों की नसों को फैलाकर क्या किया जा सकता है? तब दराज कद इंसान ने मुतफक्किर होकर पूछा, इसका कोई उपाय नहीं है?
ڈاکٹر کا لہجہ مایوسانہ تھا۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، کیا روگی کا کمرہ بدلا نہیں جا سکتا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، یہ عزیزہ کا مخصوص کمرہ ہے، زندگی اسی میں گزری ہے۔ باہر پھیلی تمام عمارتوں کے درمیان یہ کمرہ عزیزہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن روگی کو اس کمرے کے علاوہ دوسرا کمرہ تو دے سکتے ہیں۔ لیکن بنا تازہ ہوا کے روگی اتنے دن کیسے جیوت رہا؟ تازہ ہوا کی کمی کا مسئلہ بہت پرانا نہیں ہے۔ اس کمرے کے چاروں طرف مریضہ کے متعلقین کے کمرے ہیں، ان میں دریچے اور روشن دان ہے، دروازے ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو کھولتے نہیں۔ کیا ان لوگوں کو دوسرے سے ملنے کے لیے اپنے کمروں سے نکلنا نہیں پڑتا؟ نہیں، انہوں نے سہولت اور آرام کے پیش نظر دوسروں سے ملنے کے لیے اندر ہی اندر دیواروں سے راستے بنا لیے ہیں۔ پھر تو بہت اچنبھے کی بات ہے کہ روگی اب تک جیوت کیسے ہے۔ دن رات اسی پرانی ہوا میں جیوت رہنا بہت کٹھن ہے۔ نہیں، دراصل اس عمارت کے ایک کمرے میں شام ڈھلے باہر کا دروازہ کھلتا ہے اور تازہ ہوا کی ایک لہر اندر آ جاتی ہے۔ شاید اسی سے کاروبار ہستی قائم ہے۔ یوں بھی عزیزہ بہت سخت جان ہیں، وجیح مرد نے بستر پر لیٹی خاتون کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میں نے اس پرکار کا روگی پہلی بار دیکھا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے اور ناطے دار بھی ہیں؟ کبھی کبھی بیماری پرکھوں سے بھی مل جاتی ہے۔ عزیزہ کی کئی بہنیں ہیں، ایک بہن بہت معمر ہے، اس کا گھر اس ملک کے باہر ہے، وہ نوجوانوں کی طرح تر و تازہ ہے، وہ اپنے دیش سے باہر بھی عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، اور ایک بہن جو اس سے کچھ بڑی ہے، وہ بھی اس ملک کے باہر رہتی ہے اور اپنے ملک میں بہت خوش و خرم ہے۔ تمام عیش و لذت کوشی ان کی قسمت میں نوشت کر دی گئی ہے۔ ایک بہن اس ملک میں بھی ہے، بہت آرام سے ہے۔ اس کے متعلقین عزیزہ کو بھی اس کی روش پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن مریضہ کے عزیزوں نے انکار کر دیا۔ کیا اس بہن کے چال چلن میں کوئی برائی ہے؟ ڈاکٹر نے آلہ گردن میں لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کوئی برائی نہیں، لیکن اگر عزیزہ اس کی چال چلتی تو اپنا آپا کھو دیتی۔ اچانک دراز قد شخص کو کچھ یاد آیا۔ وہ ہلکے ہلکے جوش کے انداز میں گویا ہوا، عزیزہ کے بزرگوں میں ایک ضعیفہ ہے، ان کے گھر والے انہیں بہت عزت دیتے ہیں، لیکن کبھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے۔ مسموع ہوا کہ وہ طاقتور ضعیفہ محبوس ہو کر اب کمزور ہو گئی ہیں۔ ان کے متعلقین احتراماً انہیں سلام تو کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ان کے پاس دیر تک بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ یکایک کسی پردے کے پیچھے سے دال بھات مانگنے کی آواز آئی۔ یہ ایک شیرنی نسوائی آواز تھی۔ وہ آواز تھوڑی دیر بعد رام، سیتا، لنکا اور ہنومان کے قصے سنانے لگی۔ ڈاکٹر نے دراز قد انسان کو حیرت سے دیکھا، جیسے اسے اعتبار نہ آیا ہو، لیکن دراز قد انسان کے چہرے کے سنجیدہ تیوروں نے ڈاکٹر کا اعتماد اسے واپس کیا۔ ڈاکٹر نے مریضہ پر نظریں گاڑ دیں، اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ بتا رہے تھے کہ شام ڈھلتے برابر کے کمرے کی کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکا اندر آتا ہے۔ ہاں، حالانکہ وہ وقت شام کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ ہوا باد صبا کی طرح دل خوشکن ہوتی ہے۔ کیا شام ڈھل چکی؟ دراز قد انسان نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی دیر ہے۔ کیا آپ کو سمے بیتنے کا اندازہ نہیں ہوتا؟ دراز قد انسان خاموش رہا۔ اس سوال کے اندر ایسا کچھ تھا جس نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ ڈاکٹر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب یہ نظریں سوئی بن کر دراز قد انسان کے چہرے پر جگہ جگہ کھپ گئیں، تب اس نے گہری اور مجبور آواز میں کہا، نہیں۔ اچرج کی بات ہے، ڈاکٹر اور کچھ نہیں بول سکا، لیکن اس کی نگاہیں مرد کے چہرے پر جمی ہیں۔ مرد ان نگاہوں کی تاب نہ لا سکا، دھیمے دھیمے گویا ہوا، بہت دنوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر گھڑی
وقت غروب چھایا ہوا ہے۔ کیا آپ بھی ہر وقت دیواروں کے بیچ بند رہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس مرتبہ مرد کی خاموشی محیط تھی۔ ڈاکٹر سہم گیا۔ مرد نے ڈاکٹر کی دلی کیفیات کا اندازہ لگا لیا۔ شگفتہ لہجے میں بولا، بہت سی باتیں پر اسرار ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بھید پر سے پردہ ہٹا بھی دوں تب بھی آپ پوری بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ دونوں دیر تک خاموش رہے۔ پھر ڈاکٹر نے پہل کی، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تازہ ہوا کا جھونکا اس کمرے میں آتا ہے تو روگی کی حالت میں کس طرح کا فرق آتا ہے؟ شام ڈھلے آپ دیکھ لیجئے گا۔ شام ڈھلنے میں ابھی دیر ہے۔ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس مرد کے علاوہ کسی اور کو خاتون کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ مریض کی حالت پوچھنے والیوں کو اس نے دیکھا نہیں، لیکن اتنا اندازہ تھا کہ وہ بھی مریض کی حالت میں بس اتنی ہی دلچسپی لے رہی ہیں جیسے لوگ موسم کی تبدیلی کے بارے میں ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کی سمجھ کام نہیں کر رہی تھی کہ اس رعبدار مرد کی اس آبادی میں کیا حیثیت ہے، اس عمارت کے دوسرے مکینوں سے اس کا کیا تعلق ہے، اور باہر پھیلی ہوئی اس بستی سے مرد کا کیا علاقہ ہے۔ اس کے دل میں رہ رہ کر سوال اٹھ رہے تھے، لیکن وہ مرد کے لہجے کی سنجیدگی اور موقع کی نزاکت کے پیش نظر زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کچھ گھما کر معلوم کرنا چاہا، یہ باہر کا علاقہ کس کا ہے؟ کیا آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں؟ جی ہاں، بس دور سے دیکھتا رہتا تھا۔ دیکھنے میں یہ پوری آبادی بہت اچھی لگتی تھی۔ دور سے ان عمارتوں کی اونچائی، مضبوطی اور پرانا پن من کو کھینچتا تھا۔ آج قریب سے بازار بھی دیکھا۔ رنگا رنگ چیزیں، طرح طرح کی پوشاکیں، الگ الگ نسلوں کے لوگ، پھر ہو ہا کرتی سادھو سنتوں کی آوازیں۔ میں زیادہ نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن ککیا اینٹ کی باہر سے ایک عمارت کو دیکھ کر من کو بہت شانتی ملی کہ اس آبادی میں ایسی سادگی بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو آبادی کی ایک جھلک دکھا دوں۔ جب سورج ڈھلنے کا وقت قریب آئے تب مجھے بتا دیجیے گا، ہم لوگ مریضہ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ ساگو ان کے سیاہی مائل اونچے دروازوں کو کھول کر وہ دونوں باہر نکلے۔ غلام گردش میں کئی طرح کے لوگ ملے، لیکن کوئی ان دونوں سے مخاطب نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ مخاطب کوئی نہیں ہوتا، لیکن تمام افراد اس بارواب، وجیح اور خوشپوش مرد کو عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غلام گردش کا یہ حصہ چوڑی سیڑھیوں والے ایک زینے کے مقابل تھا۔ دونوں اس پر چڑھے۔ اونچی نیچی چھتوں والی بے شمار عمارتوں کو عبور کرتے ہوئے وہ لوگ زینے پر چڑھتے رہے، یہاں تک کہ سب سے اونچی چھت آ گئی۔ چھت پر کنگورے دار حصار تھا۔ مرد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حصار کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ نیچے پوری بستی پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر ابھی سورج کی زرد شعاعیں تھیں، لیکن نیچے، بہت نیچے بستی میں اندھیرا اتر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ اندھیرا اترنے کے باوجود نیچے ابھی بھی رونق ہے۔ تب اسے محسوس ہوا کہ رونق کا لطف روشنی سے نہیں، آبادی سے ہوتا ہے۔ یہ بلند اور مضبوط عمارت چاروں طرف سے بازاروں سے گھری ہوئی تھی، اور اس عمارت سے متصل ککیا اینٹ کی وہ عمارت بھی ریشم جیسے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جہاں اس نے ہو حق کی صدائیں سنی تھی۔ یہ سب کس کا ہے؟ اس نے نیچے آبادی پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ عمارتیں، یہ ستون، یہ بالا خانے، یہ حصار، یہ بازار، یہ ہو حق کی صدائیں، یہ سب میری ہی ہیں۔ ان سب کا مجھ سے ہی علاقہ ہے، مرد نے متانت کے ساتھ جواب دیا۔ ککیا اینٹ کی اس سادہ عمارت میں کچھ سفید پوش سائے نظر آئے، جن کے چہروں کے خطوط ملگجے اندھیرے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر نے بے صبری سے پوچھا۔
مرد نے ادب ان سایوں کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد بولا، وہ عمارت اور سفید پوش ہو حق کی صدائیں بلند کرنے والے سب اسی بستی کا حصہ ہیں۔ بازار کے تمام افراد بھی اسی بستی کا حصہ ہیں۔ اس عمارت کے سارے مکین بھی اسی بستی کا ایک حصہ ہیں، اور یہ سب کے سب اس مریضہ کی بیماری سے آدھے ادھورے رہ گئے ہیں۔ مطلب؟ ڈاکٹر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سب اسی خاتون کے حوالے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ شعوری طور سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ مریضہ ان کے لیے کتنی کارآمد ہے، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، سب خود میں کچھ نہ کچھ کمی پا رہے ہیں۔ یہ باتیں تو پہیلی جیسی ہیں، ڈاکٹر دھیمے سے بولا۔ اب اسے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا تھا۔ جب سورج کی آخری شعاع ماند ہو کر اندھیرے میں کھو گئی تو اس پھیلی ہوئی آبادی میں استادہ اس عظیم الشان عمارت کے وسیع و عریض چھت کے حصار کے پاس کھڑے ہو کر اس نے خود کو مروب پایا، لیکن اب اس سے رہا نہ گیا۔ روگی کون ہے؟ آپ نے اب تک بتایا نہیں۔ آپ نے اب تک روگی سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چھت کی کھلی فضا میں ڈاکٹر نے ہمت پا کر سوال کیا۔ مرد حصار کے نیچے جھانکتا رہا، پھر ایک بولا، آپ خود کچھ نہیں سمجھ سکے؟ مرد کی آنکھوں میں ایک دکھ بھرا سوال تھا۔ تب ڈاکٹر کو اچانک ایسا لگا جیسے پردہ سا ہٹ گیا ہو۔ اسے یاد آیا جب اس نے مریضہ کے دل کی دھڑکنیں سنی تھیں تو اسے کچھ آوازیں بھی سنائی دی تھیں جنہیں وہ اس سے پہلے بھی بار بار سن کر خوش ہو چکا تھا۔ اب اس نے بغور اس وجیح مرد کو دیکھا اور دیر تک دیکھتا رہا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شام ڈھل گئی ہے، آئیے نیچے چلیں، روگی کو دیکھ لیں۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے اترے۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ برابر والے کمرے سے ہوا کے تازہ جھونکے آ رہے ہیں۔ مریضہ بستر پر گاؤں تکیے کے سہارے وقار کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر سرخی چھلک آئی تھی۔ ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر اس نے کوئی تکلف نہیں کیا، لیکن مرد کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے جذبے لہرائے۔ کیسی ہو؟ مرد نے کمال محبت کے ساتھ قریب جا کر دھیرے سے پوچھا۔ وہ بدقت مسکرائی، بڑی بڑی آنکھوں سے مرد کا جائزہ لیا اور ادب سے بولی، اس وقت تو اچھی ہو جاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے اعضائے رئیسہ مکمل طور پر تندرست ہیں، بس سانس لینے بھر کو تازہ ہوا کی کمی ہے۔ مریضہ خاموشی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ دیر کے بعد بولی، تم جانتی ہو کہ اس بستی کا کاروبار ہستی میری وجہ سے قائم ہے۔ تم نصیب دشمنہ ختم ہو گئی تو دھیرے دھیرے سب کچھ خس و خاشاک ہو جائے گا۔ کیا؟ ڈاکٹر نے انہیں روک کر پوچھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ برابر والے کمرے کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رہے اور تازہ ہوا آتی رہے؟ برابر والے کمروں میں جہاں مکی ہیں وہیں کچھ نوجوان بھی ہیں۔ چاروں طرف بنے ان کمروں میں صرف ایک کمرہ ایسا ہے جس کے مکی نے باہر کی کھڑکی کھول رکھی ہے۔ شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو دروازہ کھول دیتا ہے، تبھی تازہ ہوا کے جھونکے اندر آ پاتے ہیں۔ دن بھر روزی روٹی کے چکر میں مارا پھرتا ہے، شام ڈھلے واپس آ پاتا ہے۔ باقی لوگ بھی اپنی رہائش گاہوں کی کھڑکیاں کھول کر ادھر والے دروازے نہیں کھول سکتے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ غالباً انہیں اب اس خاتون سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نوجوان کو دلچسپی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس خاتون کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے اجداد سے محبت ہے۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈاکٹر نے بہت مایوسی کے عالم میں کہا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اگر میں کچھ بتانا بھی چاہوں تب بھی ضروری نہیں کہ ہر بات آپ کی سمجھ آ سکے۔ مرد نے رنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے جیسے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔
آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تب ڈاکٹر نے بہت مضبوط لہجے میں لیکن ادب کے ساتھ کہا, میں صرف پھیپھڑوں کو مضبوط کرنے والی دوا دے سکتا ہوں, لیکن پھیپھڑوں کی مضبوطی کی اصل دوا دراصل تازہ ہوا ہوتی ہے. اس ماحول میں اتنی دیر تک رہنے کے بعد وہ صاف و شفاف زبان میں بات کر سکتا تھا. وہ پھر گویا ہوا, اس عمارت کے تمام نوجوان مکینوں سے کہیے کہ وہ باہر کھلنے والی تمام کھڑکیاں کھول کر اس کمرے میں کھلنے والے دروازے کھول دیں. اگر ایسا نہ کریں تب کیا ہوگا؟ مریضہ نے بہت بے صبری سے پوچھا. تب ڈاکٹر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا, تب یہ ختم ہو جائیں گی. اس نے دراز قد وجیح مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. حسین و جمیل مغموم مریضہ اور دراز قد وجیح مرد نے ایک دوسرے کو کن نگاہوں سے دیکھا یہ کوئی نہیں دیکھ سکا, کیونکہ ڈاکٹر دھیرے سے بیگ اٹھا کر خاموشی سے باہر نکل آیا. دوستوں, بعد صبا کا انتظار. افسانہ نگار سید محمد اشرف صاحب کی علمی کاوش کو ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ. جب تک اجازت. آپ سن رہے تھے گلوریاں, ریڈیو مانو 90.0 FM کے افسانے. This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.